آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے محترم سید ناصر علی صاحب، جن کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، ایک اسلامک اسکالر کی حیثیت سے آپ بڑا بلند مقام رکھتے ہیں۔ بیوروکریسی ان کی اپنی جگہ، لیکن آپ کی جو دینی خدمات ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ میں بے حد ادب اور احترام کے ساتھ محترم ناصر علی صاحب کے حضور پہنچتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ممبر پر تشریف لے آئیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے بلند آواز میں نعرے سلوات پڑھیں۔ ایک بار اور بلند آواز میں نعرے سلوات۔ ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے انجم زیدی صاحب کے والدین کو اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ ایک اور سورہ فاتحہ کی گزارش ہے کہ پچھلے سال اس مجلس میں اور ہمیشہ شامل رہے عامر رضا حسین صاحب، جن کو ہم لوگوں نے پیچھے کھو دیا، ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی ہم فی کتابہ مبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انکا لعلی خلق عظیم۔ سلام۔ ابھی ہم لوگ 2-3 دن پہلے ہی سفر سے واپس آئے۔ اتفاق یہ رہا کہ وہاں تو ٹھیک رہی طبیعت، لیکن یہاں آتے ہی بخار میں مبتلا رہے، اور آج اس مجلس کی بدولت ہی آج بخار اترا ہے۔ تو بہرحال ابھی پرسوں 28 سفر تھی اور بخار میں مبتلا تھے۔ انجم بھائی کا فون بھی آیا، میں نے کہا کہ ہاں انشاءاللہ آئیں گے۔ تو یہ تھا کہ بھائی اس مجلس کا عنوان کیا رکھا جائے۔ 28 سفر تھا، تاریخ تھی، اور وہ رسول اکرم کی اور امام حسن دونوں کی ہی رحمت کی تاریخ تھی۔ تو لہٰذا قرآن کی یہ آیت جو کہ سورہ قلم کی 4تھی آیت ہے، یہ ایک اپنے آپ ہی ایک ذہن میں آئی، اور ہمیں لگا کہ شاید اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ اس کے حبیب کے ذریعے اس مجلس کو عنوان رکھا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بلکہ اپنے حبیب کو انٹروڈیوس کر رہا ہے کہ محمد کا سراپا ہے کیا، وہ مجسمہ ہے کیا، محمد ہیں کیا۔ اور اللہ دنیا کو ان سے روشناس کرا رہا ہے کہ محمد خلق عظیم پر فائز ہے، اخلاقیات کی جو بلند ترین پوزیشن ہے اس پر محمد فائز ہے۔ لہٰذا اگر محمد کو سمجھنا ہو تو ان کے اخلاق کے ذریعے سمجھو۔ اور دیکھیے ایسے ہی نہیں اللہ نے کہا،
جب رسول نے قول اللہ لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز فوراً کی چھوٹی سے، تو لوگ آئے. ظاہر بات ہے کہ اس وقت کئی ادیان تھے، کرسچینٹی تھی، جوڈیزم تھے، زوراسٹرینز تھے، 360 خدا کے ماننے والے تھے، تو ہر طرح کے ادیان موجود تھے، جو کہ الہی ادیان بھی تھے اور جو انسانوں نے بنا رکھے تھے وہ بھی تھے. تو جب رسول نے لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند کی تو یہ سارے لوگ ان کے پاس آئے اور سبوں نے ایک جستجو کی حیثیت سے ان سے پوچھا کہ یتیم عبداللہ آپ کون سا دین لے کے آئے ہیں؟ سوال رسول سے کیا گیا تھا کہ آپ کا دین کیا ہے، دین کیا لے کے آئے ہیں؟ رسول نے کیا جواب دیا؟ رسول نے کہا کہ میں وہی اخلاق لے کے آیا ہوں جو میرے دادا ابراہیم لے کے آئے تھے. دنیا سوال کر رہی تھی دین کیا ہے، رسول کہہ رہے تھے دین کچھ نہیں اخلاق ہے. اخلاق کیا ہے؟ یور کنڈکٹ، کس طرح سے آپ کے جو کنڈکٹ ہوں گے آپ کے اپنے اعزاء کے، اقربا سے، سماج سے، دنیا سے، ملک سے، لوگوں سے، جانوروں سے، پیڑ پودوں سے آپ کے کیسے حالات ہوں گے، اس کو ہی تو اخلاق کہتے ہیں. تو یہ پہلا دین تھا جس کو اخلاق سے جوڑا گیا کہ دین محمدی اور کچھ نہیں، اخلاق محمدی کا نام ہے. اور اسی لیے اللہ نے جب رسول کو انٹروڈیوس کرایا تو انہیں خلق عظیم پر فائز کیا کہ یہ اخلاق کی آخری منزل ہے. محمد اخلاق کی آخری منزل کا نام ہے. لہذا اب آپ جو رسول کی سیرت کو دیکھتے ہیں، میرے بزرگ بھی موجود ہیں، دوست بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں. بزرگوں سے معذرت کے ساتھ وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. رسول مکے سے ہجرت کی کن حالات میں کہ یہی مکہ ان کو قتل کرنے پہ درپے تھا. 3.5 سال تک سوشل بائیکاٹ، محاصرہ کیا ہوا. یہی مکہ انہیں جادوگر کہہ کے بلاتا تھا، انہیں مجنون کہہ کے بلاتا تھا. یہی مکہ ان پر پتھریں برساتا تھا، کوڑے پھینکا کرتا تھا. سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ اتنا زیادہ رسول پہ پتھر برسائے جایا کرتے تھے کہ شام کو جب رسول واپس آتے تھے گھر پہ تو ان کے بدن پہ زخم ہوتے تھے اور جناب فاطمہ زہرا کا یہ کام ہوا کرتا تھا کہ وہ ان زخموں کو صاف کیا کرتی تھی. یہ کتب حدیث میں یہی وہ مکہ تھا. لیکن جب رسول فاتح مکہ بن کے آتے ہیں، واپس آتے ہیں، تو کیا ہے؟ اب مکہ فتح ہو چکا ہے. اب ایک فاتح کی حیثیت سے رسول آ رہے ہیں. ابھی تک دنیا نے کیا دیکھا تھا کہ جب کوئی فوج فاتح ہو کے آتی تھی تو وہ قتل و غارت گری ہوتی تھی، عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی تھیں، ایکسپلائٹیشن، استحصال ہوتا تھا، لوٹ پاٹ ہوتی تھی. یہی دنیا نے دیکھا تھا. اب دنیا دیکھ رہی تھی کہ اب رسول فاتح بن کے آئے ہیں، اب رسول کا رویہ کیا ہوگا. سعد ابن عبیدہ اسلام کا پرچم لے کے آگے آگے چل رہے ہیں. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ رسول فاتح مکہ بن کے آئے ہیں. جب رسول گئے تھے مکہ سے تو پورا مکہ ان کے خلاف کس طرح بتایا، لیکن اب فاتح بن کے آ رہے ہیں تو سعد ابن عبیدہ
وہ پرچم اسلام لے کے آگے بڑھتے ہیں. آگے دیکھا ابو سفیان کھڑے ہیں, ان کے بچے کھڑے ہیں, معاویہ کھڑے ہیں, فلانے دھماکے جتنے ہیں. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول کو پوری زندگی مکے کی جو ہے پریشان کیا ہے. یہی وہ مکہ تھا جس نے ان کے چچا حمزہ کو قتل کیا. یہی وہ مکہ ہے جہاں ان کا جگر چبایا گیا تھا. سعد بن عبادہ نے جب دیکھا اس کو تو کہا الیوم یوم المرحمۃ, آج کا دن فتح اور ریونج کا دن ہے, بدلہ لینے کا دن ہے. یہ سعد بن عبادہ کہہ کے آگے نہ. رسول وہیں پر کھڑے تھے. رسول نے فوراً وہ پرچم اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا الیوم یوم الرحمۃ, آج کا دن رحم دلی کا دن ہے, رحم کرنے کا دن ہے. پہلے ہی دن رسول نے کہا کہ اسلام میں ریونج کا کہیں کوئی مقام نہیں ہے. چاہے پیچھے لوگوں نے تمہیں کتنا ہی پریشان کیوں نہ کیا ہو, لیکن جب تم فاتح بن کے آؤ اور جب تمہیں وہ قوت ہو کہ تم بدلہ لے سکو تو بہترین عمل یہ ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے. رسول نے فوراً کہا جیسے ہی لوگوں کو دیکھا, انتم الطلقاء, you all are free to go, تم آزاد ہو, تم پر کوئی جبر نہیں. یہ رسول کی سیرت کہ رسول کہ وہی یہ اخلاق. تب کیا ہے, جہاں اخلاق ہے وہاں انکساری ہے, وہاں اخوت ہے, وہاں دوستی ہے, بھائی چارگی ہے, وہاں دلجوئی ہے, وہاں تیمارداری, وہاں ہمسایوں کے حقوق ہیں, وہاں یتیموں کے حقوق ہیں, وہاں مسکینوں کے حقوق ہیں, وہاں عزیز و اقارب کے حقوق ہیں, وہاں حسن اخلاق ہے. آپ لوگوں سے بات کیسے کریں گے, سب سلام میں آپ کیا کریں گے, سبقت لیں گے آپ. ہر چیز میں اخلاقیات آگے. لیکن جہاں عدم اخلاق ہے وہاں انتشار ہے, وہاں ظلم ہے, وہاں زیادتی ہے, وہاں استبداد ہے, وہاں انکساری نہیں ہے, وہاں اکڑ ہے, وہاں استحصال ہے, ایکسپلائٹیشن ہے, جو اسلام کی قدروں سے بالکل منافی. رسول نے جب کہا کہ میرے بعد میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک تو قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت. رسول کا مطلب کچھ اور نہیں تھا, کیونکہ کتاب الہی اخلاق کے پروٹوکول کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. آپ جتنی آیتیں جتنی صورتیں پڑھ جائیں سب کے تہ میں آپ کو اخلاق ملے, جتنی صورتیں پڑھ جائیں. تو ایک تو قرآن ہے جو سیٹ آف رولز اینڈ پروٹوکولز ہیں اخلاقیات پر, لیکن اس کا عملی نمونہ کیا ہوگا؟ تو عملی نمونے کے لیے اگر تمہیں دیکھنا ہو کہ اخلاق کہاں ہے تو پھر اہل بیت ہے. اخلاق قرآن کو اگر ڈھونڈنا ہوگا تو تمہیں محمد و آل محمد کو دیکھنا ہوگا. لہذا محمد نے جو چیزیں چھوڑی قرآن اور اہل بیت, اس کے تہ میں صرف اور صرف اخلاقیات ہے. لہذا اہل بیت اطہار کو اگر ان کی منزلت کو دیکھنا تو ان کو خلافت اور امامت اور ملوکیت پہ نہ ڈھونڈیے گا, ان کے اخلاقیات پہ ڈھونڈیے گا. ان کے اخلاق کے برابر ہے کون, بتاؤ تو صحیح. بھئی ہے کوئی جو خنجر کے تلے اپنے دشمن کو معاف کر دینے کا حوصلہ رکھتا ہو؟ ہے کوئی جس کو ابھی سر پہ ضربت لگی ہو, شدید تکلیف کے حالت میں ہو, بیٹی شربت لے کے آ رہی ہے, خود شربت پینے کے پہلے زینب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلا گلاس جا کے ابن ملجم کو دے دو. یہ اخلاقیات کہیں دکھاؤ تو صحیح. ارے علی کی برابری کرنے کے پہلے اخلاقیات کی برابری کرو. جنگ کے میدان میں کوئی ایسا بہادر بتاؤ تو صحیح جس نے زیر کر دیا ہو کسی کو
اور اس کے بعد اس کا نفس اگر شامل ہو جائے پھر وہ اتر کے اس کو اتر جائے بغیر مارے ہوئے، یہ حوصلہ تو دکھاؤ. ارے بھائی یہ کوئی ایسا گھر تو دکھاؤ جو کہ 3 دن روزے سے ہو. کبھی مسکین کو روٹیاں دی جا رہی ہیں، کبھی فقیروں کو دی جا رہی ہیں، کبھی اسیروں کو دی جا رہی ہیں، خود فاقہ ہے. ارے اس گھرانے کی برابری تم کرو گے کیسے؟ کر سکتے ہو لیکن دکھاؤ تو صحیح کہ اس کے مساوی کوئی ہے کیا. لہذا علی سے برابری کی یا اہل بیت اطہار سے برابری کی بات کرنے والوں ان کے اخلاق کی برابری کر کے دکھاؤ، تب پتہ چلے کہ برابری ہے کہ نہیں. تو دیکھیے کربلا میں آپ یہ بتائیں کیا واقعات کربلا کے بعد اہل بیت کا سب سے بدترین دشمن کون؟ ہر کوئی کہے یزید. سارے گھرانے کو تہہ تیغ کروا دیا، اس سے بڑا دشمن تو نہیں نا. سوائے زین العابدین کے کوئی مر بچا نہیں اگر بچوں کو چھوڑ دیا جائے. اب اخلاقیات دیکھیں، رہائی کا حکم دیا یزید نے، اور جب رہائی ہو گئی تو امام زین العابدین یزید سے مل کے باہر آ رہے ہیں. اب یزید زین العابدین کو کہتا ہے سید سجاد سنا ہے تم دعائیں بہت اچھی کافی زیادہ جانتے ہو. تو نے کہا تم بتاؤ کوئی تمہاری حاجت. کہا کہ اگر کسی آدمی سے کوئی ایسا جرم سرزد ہوا ہوگا جو قابل معافی ہے ہی نہیں، جسے معاف کیا ہی نہیں جا سکتا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی دعا بھی تو ہمارے صحیفہ میں ہے کہ اس دعا کی بنسبت اسے معافی مل جائے؟ تو سید سجاد نے کہا ہے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ یزید کو. ابھی کچھ ہی دن پہلے نا سارے ناموس رسول کو کا قاتل ہے یہ. رسول کی گھر کی بیٹیوں کو بے مقنع و چادر کوفہ و شام میں پھرانے والا یہی تو ہے. سال بھر تاریخ قید خانے میں رکھنے والا یہی تو ہے. ابھی کچھ ہی دن پہلے تو 4 سال کی سید سجاد کی بہن یہی شہید ہو گئی، یہی یزید. لیکن یزید کہتا ہے کوئی سید سجاد کوئی دعا ہے تمہارے پاس؟ ان کا ہے اخلاق محمدی. انہوں نے دعا بتائی، وہ باہر نکلے تو جو ان کے مصاحب ساتھ میں تھے تو انہوں نے کہا مولا آپ نے ایک ایسے فاسق و فاجر کو آپ نے وہ دعا بتا دی جس سے اس کو معافی مل سکتی ہے، اور چونکہ آپ وارث رسول ہیں، امام وقت ہیں، آپ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، لیکن آپ نے یہ دعا ایسے شخص کو بتائی کیوں؟ اب اخلاقیات محمدی کا عکس دیکھیں. سید سجاد نے کہا دیکھو میں وقت کا امام ہوں، جو مجھے مانتا ہے میں اس کا بھی امام ہوں، جو نہیں مانتا ہے میں اس کا بھی امام ہوں. میں امام وقت ہوں. آج وہ ایک سائل بن کے مجھ سے ایک سوال کر رہا تھا، وقت کا امام ہوتے ہوئے میں اسے جواب کیسے نہیں دیتا؟ اس نے ایک سائل بن کے مجھ سے دعا کی درخواست کی، میں نے دعا اس کو بتا دی، لیکن اللہ اس شخص کو کبھی وہ توفیق ہی نہیں دے گا کہ وہ دعا پڑھ سکے. اخلاق محمدی نے اپنا کام انجام دے دیا، لیکن اللہ تو وہ تو جسٹس کرنے والا ہے نا، وہ ایسے نہیں معاف کرنے والا. ہاں اگر وہ پڑھنے کا تو الگ بات تھی، لیکن اس کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دیا کہ وہ پڑھ لے، کیونکہ امام کا ہی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ محمد کا گھرانہ ہے. آیت پڑھو، سنا وہ قصہ. اور واقعات کربلا کے بعد 12-13 سال تک عرب کی دنیا میں ایسا قحط پڑا کہ لوگ ایک دوسرے کو مار کے کھا جانے والے تھے. اگر آپ ہسٹری دیکھیں سب سے بڑا قحط عرب ورلڈ میں جو پڑا ہے 685 سے لے کے 695.
کیا ہوا مدینہ؟ اب لنگر امام زین العابدین کا، تمام قہر، دور درجوں لوگ آ رہے ہیں اور سخاوت علوی اپنے جوش پہ، جو آ رہا ہے سب سے راب جو آ رہا ہے، ایک شخص آتا ہے، امام زین العابدین نے دے دیا، کہتا ہے کہ سید سجاد تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ کہا کہ میں تم کو کیسے بول سکتا ہوں، تم ہی تو تھے جنہوں نے میری پھوپھیوں کی سر سے ردائیں چھینی تھی، تم ہی تھے جنہوں نے تازیانے مارے تھے، میں تم کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ شرمندہ ہو گیا وہ شخص نے کہا کہ پھر یہ جانتے ہوئے بھی آپ نے میری مدد کی؟ کہا کہ دیکھو تم نے جو کیا وہ تمہارا فعل تھا، لیکن آج تم میرے گھر در پہ سائل بن کے آئے، یہ محمد کا گھرانہ ہے، یہ اپنے دشمنوں کو بھی دعائیں دیتا ہے، یہ اپنے دشمنوں کو بھی سبیلیں دیا کرتا ہے، یہ ہے اخلاقیات۔ دنیا نے کیا کیا؟ دنیا نے اسلام کو در اہل بیت کے بجائے سلاطین کے در سے اسلام دینا شروع کیا۔ ہوا کیا کہ جو اخلاقی قدریں جو رسول کے گھرانے کی تھی وہ عصبیت کی بنیاد پر، کسی بھی طرح کی بنیاد پر وہ ان سے انہوں نے لیا نہیں۔ آج کیا ہوا؟ آج اسلام، طالبانی اسلام سو کالڈ، لوگ سمجھتے ہیں کیا یہی اسلام؟ قتل و غارت گری ہے، مسجدوں میں اور امام باڑوں میں بم مار دینا، سینکڑوں لوگوں کو شہید کر دینا، نہتے بچوں پر حملے کر دینا، لڑکیوں کو اغوا کر، بوکو حرام نے کیا کیا؟ سینکڑوں لڑکیوں کو اغوا کر لیا، ان کی عزت و آبرو لوٹ لیا۔ کس نام پہ؟ اسلام پہ۔ دنیا یہ سمجھنے لگی کیا اسلام یہی ہے؟ اسلام کے سو کال جو پیروکار ہیں انہوں نے اپنے پیر پر خود ہی کہانی ماری۔ ان کے سامنے رسول نے جب قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا تھا اور کیا کہا تھا کہ جب تک اس سے تمسک رکھو گے تم حق پر قائم رہو گے، کسی ایک کو بھی چھوڑا تو بے بہرا ہو جاؤ گے۔ مقصد کیا تھا کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑا تم اخلاقیات سے دور ہٹ جاؤ گے۔ دیکھیے مولا علی کا قول ہے کہ اللہ اگر کسی پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اخلاق چھین لیتا ہے، کیونکہ اس کے بعد تو وہ سیلف ڈسٹرکشن ہے۔ جس آدمی کا اخلاق چھن گیا نہ اس کے دوست باقی رہیں گے، نہ عزت باقی رہیں گے، نہ سماج میں عزت رہے گی، وہ جیتے جیتے مر جاتا ہے۔ اور یہ بات مولا علی نے انڈیویجول حیثیت سے کہی تھی، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ جس قوم میں بھی، جس ملک میں بھی اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں وہ تباہی کے دروازے پہ آ جاتا ہے۔ لہذا اگر اخلاقیات کا دامن ساتھ میں ہے، اخلاق دشمن کو بھی اپنا بنا لیتا ہے۔ مطلب آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ایک گھرانے پر اتنا ظلم ہو گیا، ایک دوپہر میں گھر کا گھر تباہ ہو گیا، 6 مہینے سے بچے سے لے کر کے 95 سال کے بوڑھوں کو تہ تیگ کر دیا گیا۔ اس سے بعد سانحہ ایک دوپہر میں ہیومن ہسٹری نے کبھی نہیں دیکھا۔ مسلمان اس پہ بیٹھا ہوا ہے، کتنا دن سوگ منانا ہے، رونا ہے کہ نہیں رونا ہے، آنسو بہانا ہے کہ نہیں بہانا ہے، ماتم کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سب اخلاقیات کے اندر ہے۔ اگر کسی پر ظلم ہوا ہے، کسی مظلوم کو دیکھ کر کے اگر آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ آپ کے اخلاق کی دلیل ہے۔ اگر آپ اس کے غم میں شریک ہیں تو یہ آپ کے اخلاق کی دلیل ہے۔ یہ بے اخلاقی مانی جائے گی کہ ایک طرف کسی کے ظلم کا بیان کیا جا رہا ہو اور آپ ٹھاکے مار رہے ہوں۔ دیکھیے اخلاقیات، اس کے 3 اسٹیپس ہیں، تینوں اخلاقیات میں آتے ہیں، درجے الگ الگ ہیں۔ ایک ہوتا ہے خلق حسن، وہ کیا ہے
کہ کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ میں قوت استطاعت ہے کہ آپ بھی اس کو برا بھلا کہیں، لیکن شرافت کی بنیاد پر آپ نے چپی ساتھ لی، آپ نے کچھ کہا نہیں، یہ بھی شرافت ہے، یہ سب سے نیچے درجے کی شرافت ہے، اس کو کہتے ہیں خلق حسن۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ خلق کریم۔ کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ پر قوت ہے کہ آپ بھی اس ریٹیلیٹ کریں، لیکن آپ نے معاف کر دیا اس کو، تو معاف کرنا بھی ایک آپ کے ظرف کی بلندی کو دکھاتا ہے۔ ہر آدمی ہر کسی کو معاف نہیں کر دیتا، تو معافی دے دینی یہ ظرف ہے، یہ ہے خلق کریم۔ اور تیسرا اور سب سے اہم رتبہ ہے وہ خلق عظیم۔ وہ کیا ہے؟ کسی نے برا بھلا کہا، آپ میں استطاعت ہے کہ آپ بھی ریٹیلیٹ کریں، ریٹیلیٹ نہ کیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد آپ نے اس کے حق میں بہتری کر دی۔ صرف آپ کا ظرف اس حد تک ہی نہیں کہ آپ نے معاف کر دیا، بلکہ اس کے حق میں آپ نے بہتری کر دی، یہ خلق عظیم ہے۔ اللہ نے محمد اور ان کے گھرانے والوں کو خلق عظیم پر فائز کیا، امت کو اور انسانوں کو پتا ہے دیکھو یہ رول ماڈل ہونا چاہیے۔ اب تم اپنے اخلاقیات کی منزل میں جتنا ان سے نزدیک پہنچتے جاؤ گے اتنا ہی تم عظیم ترین ہوتے جاؤ گے۔ تو آج کا دور جہاں چوطرفے حملے مسلمانوں پر ہیں، اس سے اگر مسلمان کو یا امت مسلمہ کو اگر اس کو اوور کم کرنا ہے، اس سے اوپر اٹھنا ہے، تو آپ کو وہی قرآن کی تعلیم انکا لعلی خلق عظیم، رسول کو خلق عظیم پر فائز کر کے پھر رسول نے وہ مینٹل اپنے گھر والوں کو دے کے دنیا کو یہ بتایا کہ دیکھو اگر تمہیں دنیا میں کبھی سرفرازی کرنی ہے تو پھر وہ تمہیں ہماری شرافت اور ہمارے اخلاق کے ذریعے ہی تم کر سکتے ہو۔ تو آج بھی اگر یہ شارٹیسٹ روٹ ٹو ریڈیم یور سیلف ہے، یہ شارٹیسٹ روٹ ہے، سب سے آسان طریقہ ہے مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا وقار اگر حاصل کرنا ہے تو انہیں محمد اور آل محمد کے اخلاق کی پیروی کرنی ہوگی، اور جیسے ہی آپ ان کے اخلاق کی پیروی کرنے لگیں گے یہ رت بدلے گی، اور پھر وہی لوگ جو آپ کے خلاف ہیں وہ آپ کے ہمنوا بن جائیں گے، کیونکہ اخلاق میں وہ قوت ہوتی ہے۔ کوئی آدمی آپ کے اخلاق سے کتنا دیر تک بے بہرا رہ سکتا ہے؟ آپ کسی کو سلام پہ سبقت دیتے ہیں، ایک بار وہ جواب دے گا، دو بار نہیں جواب دے گا، چوتھی بار تو وہ جواب دے گا ہی دے گا نا۔ دیکھیں یہ ٹریویاز ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں which makes a big picture۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں لیکن وہ دل میں گھر کرتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ ٹریویا، یہ تو میں بڑی بڑی باتیں کہہ رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں جس کو ٹریویاز بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن وہ ہوتی بڑی۔ کہتے دیکھو تم اپنے بچوں کو پبلک ڈسپلے آف افیکشن نہ کیا کرو، یعنی عوامی طور پر ان سے پیار محبت کا اظہار اپنے بچوں سے نہ کیا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس بھیڑ میں کچھ یتیم بھی ہوں جن کے ماں باپ نہ ہوں۔ وہ جب دیکھیں گے کہ تم اپنے بال بچوں کو بہت پیار محبت سے پیش آ رہے، انہیں اپنے ماں باپ یاد آئیں گے اور یہ پھر ان کے دل کو دکھائے گا۔ لہٰذا انہوں نے منع کیا، ٹریویا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ پبلک ڈسپلے آف افیکشن سے گریز کیا کرو اپنے بچوں سے۔ امام جعفر صادق السلام کا دوسرا قول، ٹریویا چھوٹی چھوٹی بات، کہ دیکھو جب تم اپنے بچوں کے لیے گھر میں کھلونے لایا کرو تو اس کے جو ریپرز ہوتے ہیں اسے گھر کے باہر نہ پھینک دیا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہمسائے میں غربا کے بچے ہوں جن کے ماں باپ اتنی استطاعت نہ رکھتے ہوں کہ وہ ان کے لیے کھلونے لا سکیں۔ تم اگر یہ ریپر باہر پھینکو گے تو ان کے بچوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کے گھر میں ان کے ماں باپ نے بچوں کے لیے کھلونے لائے ہیں، اور چونکہ ان کے ماں باپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں لہٰذا انہیں تکلیف ہوگی۔ لہٰذا
یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ دل جوئی ہے. یہ شرافت کے نمونے، یہ شرفا کے نمونے. ہمارے باس رہے نسیم زیدی صاحب، میں شرافت کی بات کہہ رہا ہوں. جب بھی ان سے فون پر کرتا ہوں میرے سلام کے پہلے آداب ادھر سے آتا ہے. یہ شرافت ہے. یہی ہمارے ائمہ کا قول ہے. سبقت کرو. میں چھوٹا بھی ہوں، عہدے میں بھی چھوٹا ہوں، لیکن آداب بیٹھے ہوئے اس لیے میں بات کروں. بڑی شخصیت ہے، کیونکہ ان کے کنڈکٹ جو اپنے قوم کے جو باس ہیں ان کے کنڈکٹ سے ہی جو دوسرا جو جنریشن ہے وہ سیکھ لیتا ہے. لہذا ان پر بھی ذمہ داری ہے کہ اسلامی قدروں کا اور اسلامی اخلاقیات کا جو نمونہ محمد و آلہ محمد کے گھرانے نے دیا ہے اس کو وہ اپنا نمونہ عمل قرار دیں، تاکہ ان کے عمل کو دیکھ کے جو بچے ہیں، جو نیکسٹ جنریشن ہے، وہ سمجھے کہ جب یہ لوگ یہ اخلاقیات کے اس بلندی پر ہیں تو ہمیں بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے. اور یہ شارٹیسٹ روٹ ہے، جیسا کہ میں نے کہا، ٹو ریڈیم یور سیلف ایز اے سویلائزڈ ریلیجن اینڈ کمیونٹی ان دی ورلڈ، جس کی بہت ضرورت ہے آج کے دن میں. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہم ایک انتہا پسند ہیں. بھائی انتہا پسندی، انتشاری، یہ اخلاقیات کے منافی ہے. اور ہر وہ چیز جو اخلاقیات کے منافی ہے وہ اسلام نہیں ہے. دیکھیے یہی اخلاقیات تھا جس نے موسیٰ کو کلیم بنا دیا، ابراہیم کو خلیل بنا دیا، عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا. یہی اخلاقیات کی فقدان تھا جس نے ابلیس کو شیطان بنا دیا. بھائی سید الملائک تھا نا، اخلاقیات کا فقدان تھا، مالک کی بات سے روبردانی کر گیا نا، اخلاقیات کے خلاف ہے. تو یہ اخلاقیات ہی ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اور یہ اخلاق کا فقدان ہے جو پھر اگر نیچے گرتا ہے تو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اور اس کا ثبوت اور اس کا مظاہرہ ابھی ہم لوگ 3-4 دن پہلے اپنے سراج مہدی صاحب بھی تھے، ان کی بلکہ فیملی بھی گئی تھی، چھوٹے بچے بھی تھے ساتھ میں. کربلا میں اخلاقیات کا ڈسپلے ہے. دیکھیے اب اخلاقیات گرتے ہوئے کو سنبھال لینا اخلاق ہے. کتنی بار ایسا ہوا کہ لاکھوں کی بھیڑ، لوگ گر رہے تھے، ایک شخص گر رہا تھا، 50 ہاتھ اس کو اٹھانے کے لیے تیار تھا. یہ اخلاق تھا. راستے میں کسی کے پیر میں چھالے پڑے ہیں، 10 آدمی بیٹھ کے اس کو صاف کر رہا ہے، اس کو آنکھوں سے لگا رہا ہے. سبوں نے راستے میں اپنے گھر کے دروازے کھول رکھے ہیں، ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ میرے یہاں ٹھہر جائیں. کھانا لے لے کے دوڑ رہا ہے پیچھے. بھائی ظاہر ہے ایک آدمی ہے، کتنا کھائیں گے، لیکن ہر کی خواہش یہ ہے کہ آپ کھا لیں. کوئی پیر دبا رہا ہے، کوئی مالش کر رہا ہے، کوئی آپ کا جوتا صاف کر رہا ہے. ایک 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کہیں ایسا نہیں لگا کہ کوئی اسٹامپیڈ ہونے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ اخلاق جہاں ہے وہاں انتشار نہیں ہے، وہاں سکون ہے. جہاں عدم اخلاق ہے وہاں انتشار ہے. انتشار میں ہے کیوس، کیوس میں ہے اسٹامپیڈ. کربلا میں کیوں نہیں اسٹامپیڈ ہوتا؟ بھائی حج کے مقابلے میں کئی گنا بھیڑ زیادہ. وہاں اسٹامپیڈ کیوں ہے، یہاں کیوں نہیں ہے؟ وہاں انتشار ہے، یہاں سکون ہے. دیکھیں سکون جگہ کے نہیں ہے، سکون اور انتشار تو انسان کے اپنے ذہن ہے. آپ چل رہے ہو، آپ کے ذہن میں اگر سکون ہے، آپ کے ذہن میں اخلاقیات کی قدریں ہیں، تو آپ رونگتے ہوئے نہیں نکلیں گے. بے شک بے شک. اگر کسی کو اخلاقیات دیکھنا ہے تو چلے وہ حرمین کے موقع پر دیکھیں.
کہ جتنے آدمی نہیں اتنے ہاتھ اس کی مدد کے لیے، اور کوئی چھوٹی موٹی یوں نہیں ہوتی. 19 سفر تک، تو اس کے بعد میں نے دیکھا نہیں اس لیے میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں، 19 سفر تک 22 ملین لوگ پہنچ گئے تھے اوور اے پیریڈ آف 6-7 days، جو ان کے اپنے گورنمنٹ کے وہ تھے. کوئی 22 ملین کوئی چھوٹی موٹی فگر نہیں ہوتی. لیکن آپ وہاں پہنچے تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ اتنے لوگ موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ جہاں آرڈر ہوتا ہے، جہاں آرڈرلی سین ہوتا ہے، یہ خود ہی فوج کے آدمی ہے. جہاں ڈس آرڈر ہے وہاں اژدہام لگے گا. جہاں آرڈر ہے وہاں ایک سلسلہ ہے. اس لیے وہاں لگتا نہیں کہ اتنے لوگ آ گئے، کیونکہ ڈسپلن ہے. تو اگر اخلاقیات کا نمونہ آج کے دن میں دیکھنا ہے تو در حسین وہاں چل کے دیکھتے. پھر آپ یہ دیکھیں ہر ادیان کے لوگ موجود ہیں. خود ہمارے ساتھ تنے آج آنے والے بھی تھے، وہ آئے شاید نہیں آئے. منسٹری آف فائنینس میں ڈائریکٹر بینکنگ، انہوں نے خود اپنے وہ ظاہر کی کہ میں جانا چاہتا ہوں. پوری مشید کیا، کہیں بھی ان کو یہ نہیں لگا کہ وہ کوئی غیر ہے، کہیں بھی. بلکہ ہوا کیا، 19 سفر کو جب ہم لوگ پہنچے شب اربعین تھا، اور بڑی مشکل سے اعجاز ہمارے بھانجے ہیں وہ ان کو لے کر کے امام حسین کے صحن تک گئے. یہ یہاں پہ موجود ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں شب اربعین بھیڑ کا کیا حال ہوگا. اس بھیڑ میں ایک عرب ان کے کندھے پر ہاتھ ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہند سے ہو، اور چیسٹ ہندی میں ایک عرب بولتا ہے آپ کا یہاں سواگت ہے. یہ اخلاقیات ہے. کوئی اگر آپ کے ہاں گیسٹ آتا ہے تو آپ اس کو ٹو فیل ہم کمفرٹیبل کیا کریں گے؟ آپ یہ تو کہیں گے بھائی یو آر وانٹیڈ. آپ ایسا نہیں کہ آپ اپنے کو غیر نہ سمجھیں. تو جیسے ہی کربلا مولا پہنچتے ہیں، امام حسین کے صحن میں پہنچتے ہیں، چاہے جو بھی چاہے امام حسین نے کسی کو بھیجا جو بھی ہو، میں اس کو اس بحث میں نہیں پڑتا. لیکن ایک عرب اتنی بھیڑ میں ایک ہی شخص کے کندھے پر ہاتھ ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا یہاں سواگت ہے. یہی ورڈ تھا. ابھی اگر ہوتے تو میں دیکھیے یہ اخلاقیات ہے، یہ نمونہ ہے اخلاق کا. تو میں پھر اسی پر واپس آتا ہوں، وقت کی بھی اب کمی ہے، کہ اسلام کچھ نہیں ہے صرف اور صرف اخلاقیات، اور وہی سیٹ آف رول ہے، سیٹ آف. یہاں یہ جو نیرونیس جو ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھیے مولا علی، بس ایک آدھ دو باتیں اس پر پھر مسائل. اخلاقیات خاص طور پر اپنے بچوں کا، کیونکہ آج کے دن میں اسلام پر اخلاقیات ہی کے ذریعے اس پر حملے کیے جاتے ہیں. مولا علی ضربت لگ چکی، شدید درد کی حالت، اور اس کے بعد مولا علی اب اپنی ول لکھوا رہے ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے کیا، دیکھیے وہی نا کہ محمد کا وسیع جو ہے وہ تو وہی کہے گا نا جو اسلام کی جو قدریں ہیں، چاہے وہ اس وقت میں اس کی جو بھی حالت ہو. سب سے پہلے ان کا یہ تھا کہ یہ جو اس شخص نے جس نے مجھے ضربت لگائی ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک آگے قوم کر سکتی ہے، اور پیچھے کی ہسٹری کیا ہے. مولا علی کے سامنے دو پیچھے کے حالات موجود تھے. ایک میں اس کے گھر والوں کو، گھر کو آگ لگا دی گئی، گھر والوں کو تہہ تہہ کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، کیونکہ وہ آدمی بھاگ گیا تھا. خلیفہ دو، لیکن بدلہ اس کے گھر والوں سے لیا گیا. اس کے بعد حضرت عثمان
ان کا قتل ہوتا ہے. قصاص عثمانی کے لیے جنگیں لڑی گئی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ قتل کر دیے گئے، تحقیق کر دیے گئے جنگ جمل و جنگ صفین میں. مقصد کیا تھا؟ کہ ہمیں حضرت عثمان کی قتل کا بدلہ لینا ہے. اب علی چونکہ مظہر صفات الہی کا اللہ چاہتا ہے کہ اخلاق وہ ہر حالت میں اخلاق جو ہے اپنی بلندی پر قائم رہے. تو علی کے نزدیک دیکھ چکے تھے کہ دو حکمراں کے سلسلے میں اس سماج نے کیا کیا. تو اب ول لکھوا رہے ہیں کہ دیکھو اگر میں بچ گیا تو میں ذمہ دار ہوں، میں اس کے ساتھ کیا کروں گا وہ پھر میں فیصلہ کروں گا. اگر میں نہ بچ پایا تو اسے معاف کر دینا، کیونکہ یہ ول کے ورڈ سے معاف کر دینا، کیونکہ اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. لیکن اگر قانون کے حساب سے اس کو سزا دینی ہو تو سزا پروپورشنیٹ ہوگی، مطلب ایک ہی ضرب سے ہوگی. اور چوتھی سب سے اہم بات جو نے کہا کہ دیکھو میرے قتل کا ذمہ دار صرف ایک آدمی ہے، لہذا اس کی سزا اس کے گھر والوں یا اس کے قبیلے سے نہیں لیا جائے گا. یہ پہلا حکمراں تھا جو قتل کیا گیا، لیکن اس کا بدلہ اس کے گھر اور اس کے قوم سے نہیں لیا گیا. اگر دنیا نے حضرت علی کے اس ول کو اپنا لیا ہوتا تو 1984 کے دنگے میں ہزاروں سکھ نہ مارے گئے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. کہ بھائی پرائم منسٹر کو مارنے والے صرف 2 لوگ تھے، لیکن بدلہ ان کی پوری قوم سے لیا گیا. علی نے یہی تو کلیہ بتایا کہ دیکھو اگر قانون کے حساب سے اگر سزا دینی ہے تو یہ صرف اسی سے لینا جس جو اس کا حقدار ہے. یہ اخلاقیات ہے. تو دنیا نے اگر محمد کے گھرانے والوں سے اگر اخلاق کا درس لیا ہوتا تو بہت سارے حالات، بہت سارے جینوسائیڈز، بہت ساری چیزیں جو دنیا میں گھٹی وہ نہ گھٹتی. اگر دنیا نے دیکھا ہوگا کہ فاتح جب کہیں جاتا ہے اور ایز اے وکٹر پہنچتا ہے تو وہ اس کا اخلاق کیا ہوتا ہے، تو ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے بعد جس طرح سے یورپ میں سب کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے منہدم کیا گیا، وہ نہ ہوتا اگر صرف اس پر عمل کیے ہوتے. دیکھیں نمونے عمل تو موجود ہیں، لیکن اگر سامنے والا اس پر عمل ہی نہ کرے تو یہ ذمہ داری اس کی تو نہیں نا. اس نے تو ٹیک کے نیچے بھی اپنے قاتل کو دعائیں دی، وہ اور کیا کرے. کربلا ہر طرح کی درسگاہ، اخلاقیات کی اعلیٰ قدروں کی درسگاہ بھی کربلا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عرب ورلڈ میں جہاں کے پانی کی بہت قلت ہوتی ہے، اور پانی کی قلت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے جو اپنے قبائلی قانون جو ہوتے ہیں وہ بھی ہاؤ ٹو کنزرو واٹر فار دیم سیلف ہوتے ہیں، کس طرح سے ہم پانی کو پکڑے رہیں. اب حسین چل رہے ہیں، حسین کے پاس وافر پانی تھا اگر، لیکن ہوا کیا، مخالف فوج جو روک رہی ہے، سامنے راستہ روک رہی ہے. حسین کے لجام فرض پر ہاتھ جس نے ڈال دیا اور انہیں آگے جانے کو تیار نہیں، گھیرے ہوئے لیکن پیاسی، گرمی، جا بلب. حسین نے کیا کیا؟ دیکھیں حسین کے پاس اتنا پانی تھا کہ 6 مہینہ تک پانی اور چل سکتا تھا. حسین کا اتنا پانی تھا کیونکہ اس گھڑی کا طریقہ ہی یہ تھا کہ قافلہ جب چلا تھا، کاروان چلتا تھا تو پانی کے ہودے رہتے تھے اور پانی ساتھ لے کے چلتے تھے، کیونکہ مقامی پانی کے ریسورسز پر آپ کا حق نہیں ہوتا تھا، لہذا پانی لے کے چلتے تھے.
حسین کربلا میں پیاسے نہیں ہوتے. حسین کربلا میں پیاسے صرف اس لیے ہوئے کہ سارا پانی انہوں نے مخالف فوج کو پلا دیا. یہ اخلاقیات تھی. دنیا کا کوئی بھی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے حصے کا بھی پانی پلا دو بھی پیاسے رہو. لیکن اخلاقیات کی بنیاد یہ ہے کہ اگر سامنے والا آدمی پیاسا ہے تو تم اپنی پیاس نہ رکھو، اس کو پانی پلا دو. رسول نے سب سے پہلا جو عوامی قانون تھا مدینے میں، وہ قانون تھا سورۃ الشرق اور سورۃ الشفا. سورۃ شفا کہتے ہیں پانی کو. وہ انہوں نے 2 قانون بنائے تھے. جو سب سے پہلا جو پبلک قانون تھا، وہ اس کے پہلے کیا تھا کہ جس کے پاس جتنے کنویں ہوتے تھے وہ اتنا ہی مالدار ہوتا تھا کیونکہ وہ پانی بیچتا تھا. رسول نے وہ قبائلی قانون منسوخ کیا اور سب سے پہلا عوامی قانون بنایا کہ اب سے اس کنویں پر یا جتنے کے پاس بھی کنویں ہیں، کنویں پر پانی پر اس کا حق نہیں ہوگا جو کہ اس کنویں کا مالک ہے، بلکہ اس کا حق ہوگا جو پیاسا ہے. اور پھر اس کے دوسرا جملہ استعمال کیا کہ صرف پیاسا انسان ہی نہیں، پیاسا جانور. یہ پہلا عوامی قانون تھا جو رسول نے بنایا تھا سورۃ الشفا کے نام سے. حسین نے اسی قانون کی پیروی کرتے ہوئے کوفے کے نزدیک اپنا سارا پانی کا مہانہ کھول دیا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب سارے پانی جب ان کے فوج کے سیراب ہو گئے، اب کہا کہ اب ان کے جتنے گھوڑے اور جتنے اونٹ ہیں ان کو بھی پلا دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ حسین اسی اخلاق کے امین ہیں جس کے لیے اللہ انہیں خلق عظیم پر فائز کیا ہوا تھا محمد کو. یہ وارث محمد ہیں. جو قانون انہوں نے اخلاقیات کی بنیاد پر بنائے تھے، حسین ہر جگہ اس کی پیروی کر رہا ہے. حسین کربلا کے میدان میں پیاسے صرف اسی لیے رہ گئے کہ انہوں نے اخلاقیات کی قدروں کو پامال نہیں ہونے دیا. بہرحال میں وقت زیادہ ہو چکا، اب حسین کربلا پہنچتے ہیں. اب کیا ہے؟ اخلاق کیا ہے؟ جنگ کو ٹالے گئے کیونکہ جنگ اخلاقیات کے منافی ہے. اخلاق یہ ہے کہ شانتی ہو، پیس ہو. جنگ اخلاقیات کے زمرے میں نہیں آتا. حسین نے ایک رات کی مہلت صرف اس لیے کہ حسین بتانا چاہ رہے ہیں جنگ ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں آج بھی جنگ سے گریز ہے کیونکہ جنگ غیر اخلاقی ہے. حسین اخلاق کا مجسمہ ہے، وہ وارث خلق عظیم ہے. وہ جنگ نہیں چاہتا. نہ رسول، دیکھیں رسول سے جنگ کی گئی ہے، رسول نے جنگ نہیں کی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں امام حسن اور امام حسین کے طور میں تضاد کیوں، ایک نے صلح کیوں کی، ایک نے جنگ کیوں کی. غلط ہے سوچنا. امام حسین سے جنگ کی گئی، امام حسن سے صلح کی گئی. ورنہ امام حسن وہ صاحب ذوالفقار تھے. اور آپ اتنا ہی آپ کے لیے کافی عمر بچوں کے لیے کہ جناب عباس جیسا غازی، اس کے استاد کا نام ہے امام حسن. تلوار زمین سکھایا ہی امام حسن نے ہے. وہ امام حسن کوئی بزدل کا نام نہیں، لیکن وہ مرضی الہی کے پابند. مرضی اگر خالق یہ ہے کہ صلح تو صلح، اگر مرضی خالق یہ ہے کہ جنگ تو جنگ. اور اسی لیے یہ دونوں شخصیتیں جن کی ابھی رحلت 28، ایک نے صلح حدیبیہ کی ہے اور ایک صلح حسن، کیونکہ ان سے صلح کی گئی اور انہی سے جنگ کی گئی. دونوں میں فرق ہے. اب حسین صلح عاشور. اب آپ دیکھیں کہ صبح عاشور جناب حر جو ابھی کچھ دیر پہلے لعنت اللہ کے حقدار تھے، یہ صرف اخلاقیات کی بنیاد پر کہ ان کا ضمیر جاگ گیا. اور ضمیر اس لیے جاگ گیا کیونکہ انہوں نے وہ اخلاقی قدریں ادھر دیکھ لی اور وہ ضمیر جاگا. اور یہ اخلاق ہی کی بنیاد تھی کہ ایک لعنت اللہ سے اٹھ کر کے سیدھے علیہ السلام بن گئے. یہ اخلاقیات کا یہ تیور تھا. اور حسین دیکھیے سب کچھ گوا چکے ہیں.
عصر کا ہنگام نزدیک ہے. اب حسین اپنے آخری مقام پہ، اب حسین حجت تمام کر رہے ہیں. اپنے سامعین کو میں پھر یہی کہوں گا کہ اخلاقیات کو اپنے پس منظر رکھیں. ایک ایسا شخص جو ایک دوپہر میں 72 لاشیں اٹھا لایا، ایک ایسا شخص جو ابھی صرف 20-25 منٹ پہلے اپنے 6 مہینے کے بچے کو اپنے ہاتھ پر اٹھا کے منقلب ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، ابھی 45 منٹ پہلے جس نے اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے خاک پر مرتے دیکھا ہے، 1 گھنٹہ پہلے جس نے اپنے 32 سال کے بھائی کے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے اپنے بھانجوں اور بھتیجوں کی لاشوں کو گٹھر اٹھا کے لایا. دیکھیے اس شخص کی حالات کیا ہوگی. لیکن ایسے حالات میں بھی اگر کوئی شخص اپنے حواس و حواس میں ہے اور اتنے حواس میں ہے کہ اخلاقی قدروں کو ابھی بھی وہ سر پر اٹھائے ہوئے ہیں، تو یہ حسین ابن علی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اب حسین فوج اشقیہ سے حجت تمام کر رہے ہیں. پہچان والے ایھا الناس، جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ سنیں. میں محمد کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں بلور کا بیٹا ہوں. کیوں مارنے پر تم؟ میں نے کوئی شریعت بدلی؟ میں نے کیا کیا؟ تم میرا جرم تو بتاؤ. حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ آخر تم مارنا کیا چاہ میں کیوں چاہ رہے ہو؟ تم یہ بتاؤ تو صحیح، کیوں مارنا چاہ رہے ہو؟ بس یہاں پر کسی نے کہا کہ حسین تم یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ اب یہاں وہ اخلاقی قدروں کے خلاف تھا کہ حق کے حق جو ہے وہ باطل کے سامنے سر جھکا لے. یہ اخلاق کے خلاف ہے. یہ کوئی دنیا کا کوئی بھی اخلاق اس بات کی نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا کہ اچھائی برائی کے آگے سرنگو ہو جائے. قرآن کے خود کا کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی بھی حق نے باطل کے آگے سر جھکا دیا تو زمین و آسمان میں خرفشار مچ جائے گا. حسین کے سامنے جب یہ کہا گیا کہ تم یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے، وہی اخلاقی قدریں تھی. حسین نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حسین نے کہا تم نے حسین کو مجبور سمجھ رکھا ہے، سیف اللہ کا بیٹا ہے، خود بھی سیف اللہ ہے، ارے اس نے بھی جو ہے رسول کی زبانیں چوسی ہیں، تم حسین کو مجبور سمجھ رہے ہو. بس حسین نے اپنی تلوار نکالی اور اس کے بعد ایک 3 دن کے بھوکے پیاسا جس نے بھی 72 لاشیں اٹھائے ہیں، حسین نے جنگ شروع کی. اب دنیا نے وہ جنگ دیکھی. ابھی میرے عزیز بھائی نے جناب عباس کی جنگ کی، اور حسین جب جنگ کر رہے تھے اور حسین رجس پڑھ رہے تھے، کبھی وہ دریا کے کنارے پہنچتے تھے، کہتے ہیں بھیا عباس اٹھو ذرا دیکھو کہ تمہارا بھائی کیسی جنگ کر رہا ہے. کبھی علی اکبر کی طرف گئے، ارے تم کا زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ تمہارا باپ کس طرح کی جنگ کر رہا ہے. حسین سیف اللہ کا نام ہے، حسین ید اللہ کا نام ہے. ذوالفقار نکل چکی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، اور یہ فوجی جو شام اور کوفہ کے فوجی یہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، حسین حملہ کرتے ہیں. لیکن حسین پھر بھی حیدر کرار کا بیٹا ہے، بھاگتی فوج کا پیچھا نہیں کرتا. جب فوج بھاگ رہی ہوتی ہے حسین کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ری گروپ ہوتی ہے فوج، پھر آتی ہے، پھر حملہ کرتے ہیں. 3 حملے ہوئے. اس کے بعد ندائے پروردگار عالم آئی، تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین بس. ارے زخموں کے زخم کھا چکے بس ہے حسین بس. ارے لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس ہے حسین بس. ارے ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس. سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. درد میں ڈوبی ہوئی ماں کی آواز آئی، بیٹا اب یہ شجاعت کا نہیں شہادت کا وقت ہے. حسین نے دیکھا نماز عصر ہنگام ہے. حسین نے پشت فرس پہ اذان دی، حسین قیام میں ہے. ارے یہ کوفہ اور شام کے بزدل فوجوں کو جب دیکھا کہ حسین نے تلوار میان میں رکھ لی، یہ بزدل فوجیوں کو بھی اپنی بہادری یاد آ گئی.
गई। अरे हुसैन बंशियों वालों में गिर गए, तीर चलने लगे। हुसैन कयाम में है, एक तरफ से एक भाला चला और मारा। हमारा बारवां कहता है ज़ारत लाहिया में के एक तरफ से भाला चला, हुसैन की पसली टूटी, दूसरी तरफ से भाला चला, यहाँ तक के एक तरफ की पसली हुसैन की दूसरी तरफ की पसली में पेवस्त हो गई। अब हुसैन रुकू में है, अब नमाज के इबादत में रुकू पे है। और इसी असना में हुरमुला ने अपना तीसरा तीर, देखिए हुरमुला ने तीर लाए थे। एक तीर जनाब अली असगर के गले पर चला, एक तीर मशक सकीना छिड़ी और एक आखिरी तीर हुसैन के पेशानी पर लगा। हुसैन रुकू में थे, अब हुसैन संभलने लगे। हुसैन जमीन करबला की तरफ तशरीफ लाए। अब हुसैन उस सजदे आखिर में है जिस सजदे पर अल्लाह को नाज है। अरे हुसैन सजदे में है, रसूल भी वहीं खड़े होंगे। हुसैन कह रहे होंगे लाला एक बार आपने मेरी वजह से अल्लाह ने आपका सजदा तूला नहीं कर दिया था। हुसैन आज उस सजदे की कीमत अदा करेगा। हुसैन अपना सर सजदे से नहीं हटाएगा। हुसैन सजदे में है, शिब्र आगे बढ़ा। अरे एक माँ जब देखती रही, 40 कदम से बहन अपने भाई का गला कटते देखती रही। हुसैन महवे नमाज है, अरे हुसैन नमाज की हालत में है। हुसैन और अंत में हुआ क्या कि हुसैन का सर सजदे से तो नहीं उठा, लेकिन वो नेज़े पर उठाया गया। हुसैन ने लेकिन इबादत में खलल ना आने दिया। और जब वो सिला पे सर ऊपर उठा, हुसैन महवे इबादत था, तिलावत कलाम पाक थी। अब करबला की जमीन हिलने लगी, से आंधियां चलने लगी, और जिब्राइल की आवाज आई अला क़तल हुसैन बे करबला, अला ज़िब्ह हुसैन बे करबला। एक सूरह हम और 3 बार सूरह इखलास पढ़ के अंजुम जदी साहब के वालिदैन और आमिर रज़ा हुसैन साहब